بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو آج ہم چوتھا صفحہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ 3 صفحہ مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ آج جو ہے ہم انشاءاللہ چوتھا صفحہ پڑھیں گے، اور جو چوتھا صفحہ ہے وہ ہے یہاں سے برو علم یک ذرہ پوشیدہ نیست۔ بسطہ کے اندر چونکہ کچھ کٹھن الفاظ ہوتے ہیں اور مشکل الفاظ ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا آپ کو کہ اس کے جو معانی ہیں وہ اگر آپ مفردات اپنے نوٹ بک میں کاپی میں لکھ لیں گے تو بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور جب اس کے مفردات ایک کاپی میں جمع ہو جائیں گے تو پھر مستقبل کے لیے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جب آپ کہیں درس دیں گے تو اس میں جو ہے آپ کا بہت معاون ثابت ہوگا۔ تو ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ برو علم یک ذرہ پوشیدہ نیست کہ پیدا و پنہا بنزدش یکسست۔ برو علم یک ذرہ پوشیدہ نیست کہ اس پر ایک ذرے کا علم بھی پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر اور چھپا ہوا اس کے نزدیک سب برابر ہے۔ برو اصل میں تھا برو اس پر، اور علم کا معنی جاننا آتا ہے ذرہ قطرہ، اور ایک کا معنی یک معنی ایک۔ پوشیدہ نیست پوشیدن مصدر سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، چھپا ہوا، نیست نہیں ہے، اور پیدا معنی ظاہر، پنہا معنی پوشیدہ، نزد کا معنی نزدیک، شین یہ ضمیر متصل ہے، یکسست یکس کا معنی برابر ہے، است اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو اصل میں تھا تو یکساں است، لیکن جو ہے وزن شعری کی وجہ سے الف کو گرا دیا گیا، تو یکس است برابر ہے۔ تو اس پر ایک ذرے کا علم بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر اور پوشیدہ اس کے نزدیک سب برابر ہے۔ مہیا کنے روزیے مارو مور وگر چند بے دست و پا اند و زور۔ مہیا کن معنی آتا ہے تیار کرنے والا، اور روزی کا معنی آتا ہے روزی، مار سانپ کو بولتے ہیں، اور مور یہ بولتے ہیں چونٹی کو۔ وگر چند، وگر معنی اگرچہ، اور چند کا معنی کتنا، اور بے دست بغیر ہاتھ کے، وپا اور بغیر پیر کے، اسی پر عطف ہے دست پر پاں کا، اور اند کا معنی ہیں، زور کا معنی آتا ہے کمزور۔ آپ ترجمہ لگا لیں خود کہ مہیا کن وہ سانپ اور چونٹی کی روزی مہیا کرنے والا ہے، وگر چند بے دست پا اند و زور، اگرچہ بے ہاتھ اور بے پیر اور کمزور ہیں۔ اگرچہ وہ بے ہاتھ، یعنی اشارہ سانپ اور مور کی طرف ہے کہ اگرچہ وہ بے ہاتھ اور بے پیر اور کمزور ہے، وہ سانپ اور چونٹی کی روزی مہیا تیار کرنا مہیا کرنے والا ہے، اگرچہ بے ہاتھ اور بے پیر اور کمزور ہے۔ بامرش وجود از عدم نقش بست کہ دانت جز او کردن از نیست ہست۔ اس کے حکم سے وجود عدم سے پیدا ہوا، کون جانتا ہے اس کے علاوہ نیست سے ہست کرنا۔ امر کا معنی حکم دینا، شین ضمیر متصل ہے اس کے حکم سے، اور مرکب اضافی ہے وجود معنی موجود ہونا، وجد یجدو سے
باب ضربہ سے ہے موجود ہونا، اور عدم عدم یعدم باب کرما سے اس کا معنی آتا ہے نہ ہونا، معدوم ہونا۔ اور نقش بست پورے کا معنی بستن ویسے باندھنا آتا ہے، اور نقش کا معنی وہی تصویر کے معنی میں آتا ہے، اور جو ہے نقش بست اس پورے کا معنی ہے پیدا ہوا۔ تو جو ہے بستن مصدر باندھنا آتا ہے، لیکن یہاں پر جو نقش بست پوری کا جو معنی ہے وہ ہے پیدا ہوا۔ کہ منع یہ قدام کے معنی میں ہے کہ کون، اور دانت دانستن مصدر سے جاننا، دانت مضارع ہے جانتا ہے۔ جز منع علاوہ حصے کے معنی میں بھی آتا ہے، پارے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور جزء اس کے علاوہ، تو یہ ضمیر منفصل ہے، جزء اس کے علاوہ۔ اور کردن کا معنی کرنا، از کا معنی سے، نیست نہیں ہے، ہست معنی ہے۔ تو ترجمہ دیکھ لیں آپ پھر سے، اس کے حکم سے وجود عدم سے پیدا ہوا، کہ دانت جزء کردن از نیست ہست، کون جانتا ہے اس کے علاوہ نیست سے ہست کرنا، نیست سے ہست کرنا۔ وگر رہ بکتم عدم در برد، و از آجا بصحرائے محشر برد۔ وگر رہ اور دوبارہ عدم کے پردے میں لے جائے گا، اور اس جگہ سے محشر کے میدان میں لے جائے گا۔ وگرہ کا معنی آتا ہے دوبارہ، اور بکتم کتم کا معنی آتا ہے چھپانا، کتم یکتم باب نصرہ سے ہے، چھپانے کے معنی میں آتا ہے، اور مراد یہاں پر جو ہے پردہ ہے۔ اور عدم وہی معدوم ہونا، نہ ہونا، اور در برد، در یہاں پر زائد ہے، اور برد بردن مصدر سے لے جائے گا، وز آجاں اور اس جگہ سے، جا معنی جگہ، اور بصحرا صحرا کا معنی جنگل آتا ہے، اور محشر صحرا کا معنی جنگل ہے، اور محشر وہی قیامت کو کہا جاتا ہے محشر، محشر قیامت کے دن ہی کو جو ہے محشر کہا جاتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ اور اسی جگہ سے محشر کے میدان میں لے جائے گا، اور اسی جگہ سے محشر کے میدان میں لے جائے گا۔ تو آپ جو ہے پھر سے ترجمہ دیکھ لیں، اور دوبارہ عدم کے پردے میں لے جائے گا، اور اسی جگہ سے محشر کے میدان میں لے جائے گا، جہاں متفق بر الہیتش، فروماند در کنہ ماہیتش، کہ جہاں اس کی خدائی پر متفق ہے اور اس کی حقیقت کی باریکی میں عاجز ہے۔ تو جہاں کا معنی دنیا آتا ہے، اور متفق و اتفاق رکھنا، الہیت الہی اس کا آتا ہے معنی خدائی، معبود، اور اس میں جو یا تو جو لگا ہوا ہے وہ نسبت کے لیے ہے، الہیت نسبت کے لیے ہے، اور شین یہ ضمیر متصل ہے، الہیتش اس کی خدائی پر۔ تو جہاں دنیا اس کی خدائی پر متفق ہے، اور فروماند، میں نے آپ کو ابھی گلستہ میں اس کے بارے میں بتایا ہے، فروماند، تو آپ وہاں سے معلوم کر سکتے ہیں گلستہ کے جو ہے جو چھٹا نمبر جو پارٹ ہے اس میں نے بتایا ہے کہ فرومان، فرو کا استعمال، اور یہ کب کب آتا ہے، اس کا معنی کیا آتا ہے، تفصیلی طور پر میں نے وہاں پر بتائی ہے، آپ وہاں پر دیکھ لیں۔ تو فرومان در کنہ ماہیتش، فرومان من عاجز، عاجز ہے اس کی، در کنہ، کنہ من باریکی اور حقیقت بھی آتا ہے، اور اس کا معنی اصلیت بھی آتا ہے، اور ماہیتش، ماہیت کا معنی بھی حقیقت، ماہیت، تو شین یہ ضمیر متصل ہے، ضمیر اضافی ہے، تو اس کی حقیقت کی باریکی میں عاجز ہے۔ دنیا اس کی خدائی پر متفق ہے، اور اس کی حقیقت کی باریکی میں عاجز ہے۔ بشر ماورائے جلالش نیافت، بصر منتہائے جمالش نیافت، کہ انسان اس کی بزرگی کے آگے سے، انسان
اس کی بزرگی کے آگے، اس کی بزرگی سے آگے کچھ نہ پایا، انسان نے اس کی بزرگی سے آگے کچھ نہ پایا۔ بصر منتہائے جمالش نے یافت، اور نگاہیں اس کی جمال کی انتہا کو حاصل نہ کر سکی، نہیں پا سکی، نگاہیں اس کی جمال کی انتہا کو نہیں پا سکی۔ بشر کا معنی انسان آتا ہے، ماورائے معنی علاوہ، آگے، سوائے، یہ بھی معنی آتا ہے۔ اور جلال معنی بزرگی، شین ضمیر متصل ضمیر اضافی ہے، اس کی بزرگی۔ نیافت فعل ماضی مطلق منفی معروف ہے، یافتن مصدر سے نہیں پایا۔ اور بصر معنی آنکھیں، نگاہیں، اس کے معنی میں آتا ہے۔ اور منتہائی کا معنی انتہا، آخر۔ اور جمال کا معنی خوبصورتی، جمالش اس کی خوبصورتی، اس کا جمال۔ اور نیافت وہی ابھی بتا دیا، یافتن مصدر سے پانا۔ تو انسان نے اس کی بزرگی کے آگے کچھ نہ پایا، انسان نے اس کی بزرگی سے آگے کچھ نہ پایا، اور نگاہیں اس کی جمال کی انتہا کو پہنچ نہ سکی، نگاہیں اس کی جمال کی انتہا کو پا نہ سکی۔ نہ بر اوج ذاتش پرد مرغ وہم، نہ در ذیل وصفش رسد دست فہم۔ نہ اس کی ذات کی بلندی پر وہم کا چڑیا اڑ سکا، اور نہ اس کی تعریف کے دامن میں سمجھ کا ہاتھ پہنچ سکا۔ تو نامنہ نہیں آتا ہے، اور برمنہ پر، اوج منہ آتا ہے بلندی، اور ذاتش، یہ ذاتش ذات، اور شین ضمیر متصل یہ مرکب اضافی، اس کی ذات کی بلندی پر۔ اور پرد یہ پریدن مصدر سے آتا ہے، اڑنا۔ اور مرغ من چڑیا، وہم من وہی خیال، گمان۔ اور نامن نہیں، درمن میں ذیل کا معنی آتا ہے دامن، ذیل معنی دامن۔ اور جو ہے وصفش، وصف کا معنی تعریف، شین ضمیر متصل ہے۔ اور رسد رسیدن مصدر سے پہنچنا، دست فہم، دست کا معنی ہاتھ، فہم معنی سمجھ۔ تو رسد یہ فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے، دست فہم مرکب اضافی ہے۔ تو نہ اس کی ذات کی بلندی پر مرغ وہم، وہم کا چڑیا اڑ سکا، نہ اس کے تعریف کے دامن میں سمجھ کا ہاتھ پہنچ سکا، نہ اس کے تعریف کے دامن میں سمجھ کا ہاتھ پہنچ سکا۔ دری ورتا کشتی فرو شد ہزار، کہ پیدا نشد تختۂ برکنار۔ اس بھور میں ہزاروں کشتیاں ڈوب گئی، کہ ظاہر نہیں ہوا تختہ کنارے پر، کہ تختہ کنارے پر ظاہر نہیں ہوا۔ دری ورتا اصل میں تھا درئی، وزن شری کی وجہ سے جو ہے الف گرا دیا گیا، اور دری اس میں، ورتا معنی بھور آتا ہے، مراد اس بھور میں۔ کشتی کا معنی کشتی ہے، اور فروشد میں نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے، ابھی میں نے آپ کو ما قبل میں بیان کیا ہے۔ اور گلستہ میں جو میں نے فرو کے بارے میں جو ہے تفصیلی طور پر بیان کیا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، اور جو ہے مصادر کے ساتھ آئے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، وہ میں نے پورا بیان کر دیا ہے گلستہ میں، آپ وہاں سے دیکھیں۔ فروشد، اور فروشدن جو ہوتا ہے، فروشدن مصدر سے اس کا معنی آتا ہے نیچے جانا۔ تو فروشد نیچے چلی گئی، یعنی ڈوب گئی، غرق ہو گئی۔ مراد یہاں پر ڈوبنا ہے، غرق ہونا۔ ہزار کا معنی ہزار، کہ پیدا نشد، پھر جو ہے ظاہر نہیں ہوا، پیدا معنی ظاہر، نشد معنی نہیں ہوا، فعل ماضی مطلق منفی ہے، شدن مصدر سے نہیں ہوا۔ تختہ فعل ماضی مطلق منفی، نشد جو یہ ہے شدن مصدر سے۔ تختہ کا معنی وہی تختہ، لوح، بر معنی پر، کنار معنی کنارہ۔
تو دیکھیں آپ، اس بھنور میں ہزاروں کشتیاں ڈوب گئی اور کہ ایک بھی تختہ کنارے پر ظاہر نہیں ہوا۔ چہ شبہاں نشستم دری سیر گم، کہ دہشت گرفت آستینم قم۔ چہ مانا کیا، شبہ مانا راتیں، شب کی جمع، اور نشستم میں بیٹھا، نشستن سے بیٹھنا، اور یہ فعل ماضی مطلق ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ دری، درئی اصل میں تھا، اس میں سیر معنی سیر، اور گم کا معنی خاموش، دہشت کا معنی خوف، ڈر، گرفتن مصدر سے گرفت پکڑا، فعل ماضی مطلق معروف، اور آستینم میرا بازو، آستین کا معنی بازو، آستینم میرا بازو، کہ قم، قم معنی کھڑا ہو، کہ کھڑا ہو، قم قام یقوم سے فعل امر ہے کہ قم کھڑا ہو جا۔ تو کتنی ہی راتیں میں بیٹھا اس سیر میں خاموش ہو کر، کتنی ہی راتیں اس سیر میں خاموش بیٹھا، کتنی ہی راتیں اس سیر میں خاموش بیٹھا رہا، کہ دہشت گرفت، کہ خوف نے میرا بازو پکڑا، کہ قم، کہ کھڑا ہو جا، کہ خوف نے میرا بازو پکڑا، کہ قم، کہ کھڑا ہو جا۔ کتنی ہی راتیں اس سیر میں خاموش ہو کر بیٹھا رہا، کہ خوف نے میرا بازو پکڑا، کہ قم، کہ کھڑا ہو جا۔ محیط است علم ملک بر بسیط، قیاس سے تو بروے نگردد محیط۔ بادشاہ کا علم پورے کائنات پر حاوی ہے، کہ تیرا اندازہ اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ محیط کا معنی حاوی ہوتا ہے، حاوی، اور احاطہ کر لینا، کسی پر حاوی کر لینا، احاطہ یحیط، الاحاطہ مصدر ہے باب فعال سے، اور خود قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، تو باب فعال سے ذکر ہے۔ اور محیط کا معنی یہاں پر کیا ہے فارسی میں، حاوی ہونا۔ اور جو ہے است کا معنی ہے، علم کا معنی علم، جاننا، ملک معنی بادشاہ، اور جمع اس کی ملوک آتی ہے، بر معنی پر، بسیط یہ بولتے ہیں کائنات کو، اور بسیط زمین کو بھی بولتے ہیں۔ تو اور قیاس سے تو، قیاس معنی اندازہ، قیاسی تو تیرا اندازہ، بروے اس پر، نگردد محیط نہیں ہو سکتا۔ تو بادشاہ کا علم پورے کائنات پر محیط ہے، تیرا اندازہ اس پر حاوی نہیں ہو سکتا، تیرا اندازہ اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ نہ گردد، گردد مضارع ہے گردیدن مصدر سے، اور محیط معنی حاوی ہونا۔ نہ ادراک، تو بادشاہ کا علم پورے کائنات پر حاوی ہے، تیرا اندازہ اس پر محیط نہیں ہو سکتا۔ نہ ادراک در کنہ ذاتش رسد، نہ فکرت بغور صفاتش رسد۔ نہ تیری عقل اس کی ذات کی حقیقت میں پہنچ سکتی ہے، اور نہ تیری فکر اس کی صفات کی گہرائی میں پہنچ سکتی ہے۔ نہ معنی نہیں، ادراک کا معنی عقل علم، اور در معنی میں کنہ معنی حقیقت باریکی بھی آتا ہے، اور ذاتش معنی ذاتش اس کی ذات، رسد رسیدن مصدر سے پہنچنا، اور فکرت تیری فکر، بغور غور کا معنی گہرائی، اور صفات وہی صفات، اور جو ہیں ذات باری تعالیٰ کی صفاتیں، رسد معنی پہنچنا۔ تو نہ تیری عقل اس کی ذات کی حقیقت میں پہنچ سکتی ہے، نہ تیری فکر اس کی ذات کی گہرائی تک پہنچ سکتی ہے۔ نہ تیری عقل اس کی ذات کی حقیقت تک پہنچ سکتی ہے، اور نہ تیری فکر اس کی صفات کی گہرائی تک پہنچ سکتی ہے۔ تواں در بلاغت با صحبہ رسید، نہ در کنہ بیچون صبح رسید۔ تو بلاغت و فصاحت میں صحابہ فصیح و بلیغ شخص تک پہنچ سکتا ہے، لیکن بے مثال سبحان
کی حقیقت تک تو نہیں پہنچ سکتا، کہ وہ رسید ہے تو وہ کا معنی لگانا پڑے گا، فعل ماضی مطلق ہے، واحد غائب کا بھی صیغہ ہے، کہ وہ فصاحت و بلاغت میں صحابہ فصیح و بلیغ شخص تک پہنچ سکتا ہے، لیکن بے مثال سبحان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یا ہم ترجمہ یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ بے فصاحت و بلاغت میں صحابہ شخص تک پہنچا جا سکتا ہے، بے مثال سبحان کی حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ تو ترجمہ کئی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہم یہ کہیں تو پہنچ سکتا ہے تو بالکل وہ بھی ٹھیک ہے، ایک محاورہ ترجمہ ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں توا ہے، توا، اب اصل میں یہ توانستن مصدر سے ہے، معنی ہے سکنا، لیکن توا کا معنی ایک آتا ہے طاقت کے معنی میں آتا ہے توا، اور لیکن یہاں پر جو توا جو استعمال ہے یہ رسید کے ساتھ استعمال ہوا ہے، رسید کے لیے، اور اس کا جو معنی ہے وہ پہنچ سکنا، یہ معنی دیتا ہے، سکنا کا معنی دے گا، لیکن توا کا ایک معنی ہے طاقت، قوت، دلیری، اس کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر جو توا استعمال ہوا وہ فعل میں امکان کا معنی پیدا کرنے کے لیے، یعنی پہنچ سکتا ہے، ایک تو پہنچنا اور ایک ہے پہنچ سکتا ہے، تو سکتا کا معنی پیدا کرنے کے لیے یہاں پر توا آیا ہے۔ اور درمنا میں اور جو ہے بلاغت، یہ جو ہے موقع محل کے مطابق بات کرنے کو بلاغت و فصاحت کہا جاتا ہے، اور ایک علم جو ہے مستقل ایک علم ہے، علم بلاغت، جس کو جو ہے بڑی جماعت والے بھی پڑھتے بھی ہیں، اور بڑی معتبر علم ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے صحابہ ایک شخص ہے، اس کو یہ مشہور ہے صحبان وائل کے نام سے، وائل اس کے باپ کا نام تھا، تو یہ بڑا عرب کا ایک بڑا یہ فصیح و بلیغ شخص تھا، تو شیخ سعدی نے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ فصاحت و بلاغت میں صحابہ شخص تک پہنچا جا سکتا ہے، نہ در کنہ وہی حقیقت باریکی، اور بینچو منع بے مثال بے مثل، اور سبحان منع پاکی خدائے باری تعالیٰ مراد ہے، اور رسید منع پہنچنا، تو لیکن بے مثال سبحان کی حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ تو فصاحت و بلاغت میں صحابہ شخص تک پہنچ سکتا ہے، تو فصاحت و بلاغت میں صحابہ شخص تک پہنچا جا سکتا ہے، لیکن بے مثال سبحان کی حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ کہ خاصاں دری رہ فرس راندہ اند، یہ آخری شعر ہے، بلا احسی از تک فروماندہ اند۔ خاصا خاص لوگ، اور دری اصل میں درئی تھا، درئی راہ اس راستے میں، راہ من راستہ، اور فرس من گھوڑا، اور راندہ یہ ہانکنا چلانے کے معنی میں آتا ہے، اور بلا احصی از تک فروماندہ اند، بلا احصی لا احصی میں شمار نہیں کر سکتا، اصل میں معنی یہ ہے، اور یہاں پہ معنی لگے گا لا احصی کے مطابق، تک کا معنی دوڑ، اور فروماندہ کا معنی عاجز، جیسا کہ میں نے پچھلے بیان کر دیا۔ اند منع ہیں، اور اند یہ جمع کے لیے آتا ہے، تو خاص لوگ، خاصا منع خاص لوگ اس راستے میں گھوڑے دوڑائے ہیں، لاحوسی کے مطابق دوڑ سے عاجز رہے ہیں، یعنی لاحوسی میں شمار نہیں کر سکتا، اس کے مطابق دوڑ سے عاجز رہے ہیں، تو خاص لوگ اس راستے میں فرس رانداند گھوڑے دوڑائے ہیں، خاص لوگ اس راستے میں گھوڑے دوڑائے ہیں، اور لا احصی کے مطابق دوڑ سے عاجز رہے ہیں، لا احصی کے مطابق دوڑ سے عاجز رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک صفحہ مکمل ہو گیا۔ آپ حضرات اس کے جو معانی ہیں وہ اپنی نوٹ بک میں لکھیں، اور بہترین انداز میں پڑھیں، ہر ایک لفظ کی تحقیق کریں، اور کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہماری
گروپ میں ہی ڈال دیں، انشاءاللہ جتنی ہماری کوشش ہوگی وہ آپ کو جو ہے سمجھایا جائے گا بتوفیق اللہ و عونہ۔